رحیم قیامت کا منظر جو ہے انتہائی ہولناک منظر ہے۔ رب کائنات اس منظر کو ان الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے، القاریۃ ما القاریہ، دل دہلانے والی کیا ہے۔ ما ادراک ما القاریہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا جانیں وہ کتنی خطرناک ہے، دل دہلا دینے والی۔ یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان جو ہیں، آدمی جو ہیں، ایسے ہوں گے جیسے کہ پھیلے ہوئے بھٹکے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، ادھر ادھر لوٹتے نظر آئیں گے۔ یکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے گالے ہیں، روئی کے گالے بن کر پہاڑ اس خوفناک دن کے اندر اس کے خوف کی ہیبت کی وجہ سے روئی کے گالے بن کر اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اے محبوب اتنے خطرناک دن کے اندر میں آپ کو ایک کلیہ بتاتا ہوں چھٹکارے کا۔ اس عظیم دن میں جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اس قیامت والے دن، اس ہولناک دن کے اندر اپنی من پسند زندگی میں ہوں گے۔ جیسے چاہیں گے اس طریقے سے چلیں گے، جیسے چاہیں گے اس طریقے سے اٹھیں گے اور بیٹھیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اعمال کے وزن کم ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، ظلم ان کے پلڑے میں زیادہ ہوں گے، زیادتیاں زیادہ ہوں گی، نیک اعمال کم ہوں گے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کے لیے کھانے والی ہولناک آگ ہے جو ان کو آن کی آن کے اندر تباہ و برباد بسم کر کے رکھ دے گی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے معبود تو کیا جانے کہ وہ کیا آگ ہے، وہ کتنی عظیم آگ ہے، خطرناک آگ ہے۔ نار حامیہ، وہ ایک بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آگ ہے، جو ہی انسان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، روئی سے بھی تیزی کے ساتھ وہ آگ لگے گی اور آن کی آن کر اس کو جلا کر راکھ کر کے رکھ دے گی، لیکن اس کی جان ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے قیامت کا منظر بتا دیا۔ اللہ کے فرمان کے مطابق قیامت والے دن جو لوگ اچھے عمل کریں گے، اچھے اعمال والے ہوں گے، من پسند زندگی میں ہوں گے، جو برے اعمال والے ہوں گے، ظالم لوگ ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے، قتل و غارت کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے ایسی بھڑکتی آگ ہے جس جگہ پر وہ آگ موجود ہے، اس کی زمین میں ان سے 70 مرتبہ دن میں اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ ایمان والوں، ہم ایسے محبوب کے امتی ہیں جس محبوب کے اوپر صلاۃ و سلام کا وظیفہ پڑھنا جو ہے، کتنا پیارا محبوب، انسانوں کو نہیں فرشتوں کو بھی ہر مشکل سے بچا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب معراج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش اولیٰ کے اوپر جب سفر کیا تو ایک ایسے فرشتے کو دیکھا، جو فرشتہ جو تھا اس کے پر جلے ہوئے تھے، بڑے عذاب میں تھا۔ جبریل سے پوچھا، اے جبریل اس فرشتے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو جبریل نے عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک ہستی کے اوپر، ایک بستی کے اوپر عذاب مسلط کیا تھا، اور اس عذاب میں اس نے جا کر جب دیکھا تو ایک شیر خوار بچہ ان پر موجود تھا، تو اس فرشتے کو اس پہ رحم آ گیا تو واپس آ جاتا، تو رب کائنات کے غضب نے اس کے پروں کو جلا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اے جبریل اس فرشتے کے لیے کوئی بخشش کا موقع ہے، یہ بخشا جائے؟ تو جبریل کہا، ہاں یا رسول اللہ، اللہ غفار بخش دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے التجا کی، الہی
اس فرشتے کو معاف فرما دے، اس کی خطا کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے، یہ جو ہے انسان، یہ انسان تیری جو ہے مخلوقات جو تھی اس کے اوپر رحم کرنے والا تھا، اس کو رحم کرنے والا تھا، اس کے اوپر جو ہے عنایت کرنے والا تھا۔ اس لیے اے محبوب کملی والے، تم نے اگر کہا ہے، اللہ کی التجا کی ہے، اس کو بخشتا ہوں، لیکن کس طریقے سے کہ تیری ذات کے اوپر 10 مرتبہ صلاۃ و سلام کا وظیفہ پڑھ دے، اس کے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا، مقام نہ فرما دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب نے اس کو فرمایا، اور اس فرشتے نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اس کو پر مل جاتے ہیں۔ وہ الین کی طرف پرواز جب کرتا ہے تو فرشتوں میں دھوم مچ جاتی ہے۔ یہ ایسا فرشتہ ہے جس کو کملی والے کی ذات پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کے مصائب کو، اس کے ظلم و ستم کو، اس کے اوپر جو عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ نے اس کے اوپر سے رفع دفع فرما دیا ہے۔ فرشتے اگر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مصائب کو دور فرما دیتا ہے۔ اے امت محمد کے پیروکارو، صلاۃ و سلام پڑھو گے، رب کائنات تمہاری نجات فرما دے گا، ہر مصیبت تم کو مشکلات سے ہماری حل فرما دے گا۔ نماز فجر کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز فجر کا جو ٹائم ہے صبح صادق سے لے کر جو ہے طلوع آفتاب تک ہے۔ نماز فجر کا ٹائم صبح صادق جو ہے اس سے لے کر طلوع آفتاب، سورج کے طلوع ہونے تک، اس سے پہلے انسان نماز فجر کو ادا کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کرو اور فالو بھی ضرور کرو۔